بات کر سکوں گا. میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاتا ہوں مخالفین کے کتب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے، ان کی شہادت کا دن ہے. تو ان کے دل میں جو سب سے بڑا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ اپنی بھائی، اپنے برادر، اپنے عزیز امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت. کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور یہ حدیث متواتر ہے. اسی حدیث کے اسرار میں سے ایک سر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبت کس سے تھی؟ حضرت ہارون سے تھی، حضرت ہارون سے تھی. اور وہ اس کے کئی دلائل ہے. ایک دلیل یہی ہے کہ خداوند متعال نے جب اس سے فرمایا کہ میں تجھے اپنا نبی بناتا ہوں، فوراً اس نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. فوراً نبوت کے فوراً بعد جب خدا نے اس سے خطاب فرمایا کہ تجھے میں نبی بناتا ہوں، رسول بناتا ہوں، تو نے فرعون کے سامنے جا کے اس کو دعوت اسلام دینا ہے، دعوت دین دینا ہے، اس کو خدائی سے منع کرنا ہے، تو فوراً کس کی سفارش کرنا شروع کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی. اور یہ محبت ہے، محبت ہے. آپ جب ایک جگہ جاتے ہیں، مثلا آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، آپ کو مظنہ یہی ہوتا ہے آپ کو کہ یہاں پہ دعا قبول ہوگی، تو سب سے پہلے جو دعا کریں گے اس شخص سے جو آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو، سب سے زیادہ محبت ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ دنیا میں اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے احب، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے، جس سے مودت کرتے تھے، جس پہ وہ قربان جاتے تھے، بے ابی انت و امی کہتے فرماتے تھے کہ میرا ماں باپ آپ پہ قربان ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ان کے برادر، وہ ان کے تاج سر، وہ فاتح خیبر، وہ امیر المؤمنین مولا کائنات سلام اللہ علیہ. تو وہ یہ خود حدیث منزلت اسی کی دلیل ہے کہ فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کیونکہ بنی اسرائیل میں ہارون سے موسیٰ کے سامنے ہارون سے زیادہ کوئی زیادہ محبوب نہیں تھا، کوئی زیادہ متقی نہیں تھا، کوئی زیادہ ہارون علیہ السلام سے بہترین صفات کا حامل نہیں تھا. اس لیے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ احب تھے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے البحر الزخار المعروف بمسند البزار. یہ جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے معروف و مشہور محدث ہیں، ان کی حدیث ہے. المجلد الثانی، چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 293 میں یہ حدیث، یہ روایت ابو عثمان النہدی نے روایت کی ہے. كنت امشي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو عن علی. ابو عثمان النہدی نے حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت یعصوب الدین، یعصوب کس کو بولتے ہیں؟ بادشاہ کو بولتے ہیں. یہ القاب شریفہ ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام. یعصوب یعنی بادشاہ، یعنی شہنشاہ. دین کے شہنشاہ کون ہے؟ دین کے سالار کون ہے؟ دین کے تاج پوش بادشاہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. یعصوب الدین امیر المؤمنین. مؤمنین امیر کس کو بولتے ہیں؟ امیر بولتے ہیں بادشاہ کو بولتے ہیں. مؤمنین کے بادشاہ کون ہیں؟ ہمارے سید و آقا کون ہیں؟ ہمارے مالک مطلق کون ہیں؟ وہ ہیں جو جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے دل کی ہر دھڑکن ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ابو عثمان النہدی نے حضرت یعصوب الدین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وهو آخذ بیدی. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا تھا. یہ محبت ہوتا ہے میرے عزیزوں، سمجھ میں؟ ان سب میں نکات ہوتے ہیں کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینے میں جب پہنچے تو 53 سال تھی ان کی، 53 سال تھی. وفات شہادت ہوئی تو 63 سال تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے، 30 سال یعنی ایک بیٹے کی جگہ تھی. 53 سال کی عمر میں رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کی عمر مبارک تھی مثلا 20 سال جب مدینے پہنچے. تو ایک 53 سالہ شخص ایک 20 سالہ نوجوان کا ہاتھ نہیں لیتا، ضرورت ہی نہیں. لیکن جب بہت زیادہ محبت ہو، بہت زیادہ محبت ہو، اسی طرح کوئی شخص کہ یہ رواج نہیں ہے
کہ آپ اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو، اپنے پوتوں کو کمبل کے نیچے جمع کریں، ان پہ کمبل یا کملی ان پہ اوڑھ دیں. عرب میں سردی نہیں ہوتی، سردی نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی نا؟ عرب میں، مدینے میں کہاں سردی ہوتی ہے؟ آپ جنوری میں بھی جائیں وہاں پہ کافی گرمی ہوتی ہے، جنوری میں بھی جائے ٹھنڈا پانی پینا پڑتا ہے وہاں پہ، اتنی گرمی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیان، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوکھے، وہ کام جو کوئی شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہیں کرتا، وہ پیار کا انداز جو کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ اپنے داماد کو کملی کے نیچے، وہ نہ گرمی ہے نہ سردی کا ماحول ہے، نہ یہ کوئی رواج ہے کہ کوئی اپنی مثلا ان کو کملی کے نیچے جمع کر دے. اپنی بیٹی کو، اپنے 2 بیٹوں کو، اپنے 2 فرزندوں کو جمع کرتے ہیں، آیت تطہیر نازل ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طرح وہ گلی میں جا رہے ہیں، ہاتھ تھامے رکھا ہے اپنے بھائی کا، یہ اس لیے ہے کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی کون ہے، ان کا محبت کن سے ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ تھامے رکھا تھا. فمررنا بحدیقۃ، ہم ایک باغ کے سامنے سے گزرے. فقلت یا رسول اللہ ما احسنها من حدیقہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باغ کتنا پیارا باغ ہے. ما احسنها من حدیقہ، بہت زبردست. مدینے میں باغ بہت ہوتے ہیں، مکہ میں باغ نہیں ہوتا. مدینہ منورہ ہے تاہی باغوں کا شہر. سمجھ میں آ رہی نا؟ تاہی باغوں کا شہر. اب بھی وہاں پہ باغات بہت ہیں، حالانکہ سب ابھی خراب کر چکے ہیں، لیکن مدینے میں اب بھی باغات بہت ہیں، کھجور کے درخت بہت ہیں. قال لك في الجنة احسن منها، حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس سے آپ کے لیے بہتر ہے. ثم مررنا باخرى، میں دوسرے میں گیا، دوسرے باغ کے سامنے سے گزرے، میں نے وہی عرض کیا. فقلت یا رسول اللہ ما احسنها من حدیقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ یہ کتنا پیارا باغ، کتنا خوبصورت باغ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال لك في الجنة احسن منها، وہی جواب دیا کہ آپ کے لیے جنت میں اس سے بھی بہتر باغ ہے. حتی مررنا بسبع حدائق، اس طرح ہم 7 باغوں کے سامنے سے گزرے. كل ذلك اقول ما احسنها وهو يقول لك في الجنة احسن منها، ہر باغ کے سامنے سے گزرتے ہیں تو میں یہی عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باغ کتنا پیارا ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے تاج سر، اے میرے برادر، آپ کے لیے جنت میں اس سے بھی بہتر ہے. فلما خلا له الطريق اعتنقني ثم اجهش باكيا، دیکھیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو غم ہے. راستہ جب کھل گیا، باغوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے گلے لگائے. ہاتھ تھامے رکھا تھا نا، ہاتھ چھوڑ دیا، مجھے گلے لگا. ثم اجهش باكيا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے رونے لگے، بلند آواز سے گریہ کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجہش، الاجہاش بالبکاء، زور سے گریہ کرنا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، صاحب خلق عظیم ہے، صاحب سکینہ ہے، صاحب وقار ہے. ایک شخص جو 55-60 سال اس کی عمر ہے، مدینہ منورہ میں نے کہا نا کہ جب تشریف لائے 53 سال تھی، جو اس عمر کے حد میں ہے، یا 63 سال میں تھے جب، پتہ نہیں یہ حدیث کب واقع ہوئی ہے ان کے عمر شریف میں. وہ گلی میں لوگوں کے سامنے بلند آواز میں نہیں روتا، اور اس طرح وہ اپنے بھائی کو گلے لگا کر، کیا کوئی قتل بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اس طرح نہیں، وہ بھی زور فغاں سے رونا نہیں روتا، مگر یہ کہ مصیبت بہت عظیم ہو. تو میں نے پوچھا ثم اجہش باکیا، وہ بہت زور سے رونے لگے. فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور یہ حدیث صحیح ہے، ذہبی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کیا، حاکم نے بھی مستدرک میں اس حدیث کی تصحیح کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما یبکیک، آپ کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ کیوں اس طرح رو رہے ہیں. تو فرمایا ضغائن فی صدور قوم، ضغائن بولتے ہیں کینوں کو بولتے ہیں، ضغائن
في صدور قوم لا يبدونها لك الا من بعدی. لا يبدونها، میرے ایک ایسے اقوام ہیں میرے امت میں کہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے بہت کینہ ہے، بہت دشمنی ہے، بہت بغض ہے. ذغن بولتے ہیں کینہ کو، ذغائن اس کی جمع ہے، کینہ ہے، دشمنی، بغض. ایسے لوگ ہیں، ایسے اقوام ہیں میری امت میں جن کے دلوں میں بہت بغض ہے، دشمنی ہے آپ سے. میں اس لیے روتا ہوں ان کی دشمنیوں سے جو آپ پہ ظلم کریں گے. لا یبدونہا، یہ ان کے سینے میں چھپی ہوئی ہیں یہ دشمنیاں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے. لا یبدونہا لک، یہ دشمنیاں آپ پہ ظاہر الا من بعدی، مگر میرے جانے کے بعد. میرے جانے کے بعد، میری شہادت کے بعد، جب میں نہیں ہوں گا میں اپنے بھائی کا دفاع کرنے کے لیے، جب آپ کا سہارا دنیا سے جائے گا، اس وقت یہ آپ کے ظاہر کریں گے اپنی دشمنیوں کو. میں اس لیے روتا ہوں آپ کے لیے. تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی. ایک مصیبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے اٹھ جانے کا تھا، اور ایک دوسرا مصیبت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ایک سپر تھے بلاؤں کا. کن سے؟ منافقین سے. جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوار تھے، اسلام کے وہ تلوار تھے، قرآن کے وہ سپر تھے. کن کے مقابلے میں؟ کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے، وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے وہ ایک حامی تھے، ایک سپر تھے. ان کی موجودگی میں منافقین آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوب پتا تھا کہ میرے بعد یتیمی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اہل بیت طاہرین علیہم السلام. اور اسی لیے ان کے دل میں وہ غم اور وہ غصہ کہ امت کے دل میں یہ جو خیانت کا، امت کے دل میں غداری کا، اور امت کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض کا جو طوفان ابھی چھپا ہوا ہے، میرے جانے کے بعد یہ ظاہر ہوگا. اور یہ ظاہر بھی ہو گیا. وصلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی عطرتک الطیبین الطاہرین.